الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم جو ہے وہ خطبہ حمام کو تھوڑا سا آگے لے کر چلے ہیں، اور اس آیت کے ساتھ کہ اتنی خوبصورت آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور ماہ رمضان بھی ہے، اور ماہ رمضان میں ہم نے خطبہ حمام کو شروع کیا، خطبہ متقیان کو شروع کیا۔ تو یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، کہ واجب کر دیا گیا تمہارے اوپر روزوں کو جس طرح سے واجب کر دیا گیا تھا پہلے والے لوگوں کو۔ اور پھر یہاں پر خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون، یعنی یہ جو ماہ رمضان ہے، یہ جو روزے رکھنے کا یہ جو ماہ رمضان ہے اور جو روزے رکھنے کا وجہ ہے، جو ریزن ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ماہ رمضان ہے اس کے دو ریزن ہو سکتے ہیں قرآن کے روح سے، ایک تو وہی قرآن کی آیتوں کی طرف ہم آگے آ جائیں، دوسرا ہے کہ ہم متقی ہو جائیں، تقوی اختیار کریں۔ تو جب ہم تقوی اختیار کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام خطبہ حمام میں متقیوں کی صفت کو بیان کرتے کہ متقی کی کتنی صفتیں ہوتی ہیں، تو 110 متقیوں کی صفت بیان کی۔ اور اس ماہ رمضان میں ہم ان تمام صفتوں کو اگر اپنے اندر لے آئے نا، تو واقعاً جو روزے کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے، اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ اور کتنا خوبصورت امام ہمیں بتا رہے ہیں کہ متقیوں کی صفتیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ تو ہم نے صفتیں بیان کی، اس کے بعد جتنی ہم نے بیان کی، اور پھر ہم آگے تھوڑا سا آتے ہیں، جو صفتیں باقی رہتی ہیں ہم تھوڑا سا اس کو بھی ادامہ دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام ہے، وہ 5 صفتیں ایسی بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ متقی وہ ہوتے ہیں قلوبہم محزونۃ وشرورہم مؤمنۃ واجسادہم نحیفۃ وحاجاتہم خفیفۃ وانفسہم عفیفۃ۔ تو یہاں پر اتنا خوبصورت میرے مولا بتاتے ہیں، کہتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں نا، ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محزون ہوتے ہیں، یعنی حزن سے بھرے ہوتے ہیں، دکھ اور تکلیف سے بھرے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو میں تھوڑا سا کھولوں گی کہ دکھ اور تکلیف سے کیسے بھرے ہوتے ہیں۔ وشرورہم مأمونۃ، اور لوگ جو ہیں ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اتنی خوبصورت امام نے بات بیان کر دی ہے کہ متقی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کے وجود سے لوگ محفوظ ہوتے ہیں۔ کیا؟ میرے زبان، میرے دل، میرے ہاتھ اور میرے تمام جسم کے اعضاء سے کیا میرے دوسرے لوگ جو ہیں وہ محفوظ ہیں؟ اگر ہیں تو پھر میں متقیوں میں آ جاتی ہوں۔ اور پھر وَأَجْسَادُهُمْ نَحِیفَةٌ، اور ان کے جو جسم ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں۔ وَحَاجَاتُهُمْ خَفِیفَةٌ، اور ان کی حاجتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت تھوڑی سی ہوتی ہیں۔ وَأَنفُسُهُمْ عَفِیفَةٌ، اور وہ بہت عفیف ہوتے ہیں، یعنی پاک اور پاکیزہ رکھتے ہیں اپنے آپ کو، آلودہ نہیں کرتے، میلا نہیں کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو یہاں پر امام نے جو خوبصورت صفتیں بیان کی، میں چاہتی ہوں تھوڑا سا اس کو کھولوں۔ قلوبہم محزونۃ میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر آتے ہیں کہ جو پرہیزگار ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ دکھ اور رنج اور غم سے یعنی بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کون سا غم ہوتا ہے ان کے اندر؟ یہاں پر ان کے دل جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں، محزونہ، دکھی ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ دنیا کی چاہت میں، دنیا کی طلب میں نہیں، بلکہ ہمیشہ وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کے دل میں ایک غم اور رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے غفلت میں آ کر میں نے کسی مظلوم پہ ظلم تو نہیں کر لیا، یا میں اپنے اللہ کو سوچنا چھوڑ تو نہیں دیا، میرا اللہ مجھ سے دور تو نہیں ہو گیا۔ ہمیشہ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ مجھ سے دور تو نہیں ہو گیا، یعنی ہمیشہ ان کو یہی فکر ہوتی ہے، اور وہ یعنی محصورتاً خوف خدا میں، ہمیشہ وہ خوف خدا میں ہی رہتے ہیں کہ کہیں میرا رب مجھ سے دور نہ ہو، کہیں میں اللہ کی مخلوق کے اوپر کوئی ظلم نہ کر دوں۔ تو یہاں پر یہ خوف جو ہوتا ہے ان کے دلوں کے اوپر طاری ہوتا ہے، یہ غم ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی چیز رہ نہ جائے، مجھ سے کچھ چھوٹ نہ جائے۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں الحزن من شعائر العارفین، یہ جو حزن ہے، یہ جو غم کا ہمیشہ پریشان اور دکھی رہنا،
یہ عارفین کو اور اللہ کی طرف ابھارتا ہے۔ اور پھر امام جو ہے وہ دوسری حدیث میں بتاتے ہیں وَلَوْ حُجِبَ الْحُزْنُ عَنْ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ سَاعَةً لَاسْتَغَاثُوا، اگر یہ غم اور غصہ اور پریشانی جو دکھ ہے وہ ایک لحظے کے لیے بھی اگر عارفین کے دلوں میں سے ہٹ جائے نا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ استغاثہ کرتے، رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو فکر ہے، یہ جو دکھ ہے نا تمہاری دور ہونے کا، جدائی کا یا مخلوق کے اوپر ظلم کرنے کا، وہی کہ آخرت کی فکر اور یہ پریشانی ایک لحظے کے لیے بھی ہمارے دلوں سے دور نہ ہو جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح سے ہوا تو ہم خدا سے دور ہو جائیں گے، اس کی رحمتوں سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن ان کے اندر یہ جو حزن ہے، یہ دکھ پریشانی ہے، وہ دنیاوی نہیں ہوتی۔ اس کا پروف کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن میں خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جان لو کہ بے شک جو اولیاء خدا ہیں لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور ان کے اوپر کوئی حزن نہیں ہے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ دنیا کا ان کے اندر غم اور غصہ نہیں ہوتا۔ اور جو دوسری اس کے بعد جو مولا کوالٹی بتاتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے شر سے لوگ محفوظ ہوتے ہیں، یعنی شر وہی ہر وہ چیز شر ہوتی ہے جو نقصان دیتی ہے، کہ ان کے وجود سے کوئی نقصان نہیں اٹھاتا، یعنی ان کا وجود ایسے ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی اللہ کی مخلوق کو کوئی نقصان نہیں دیتے بلکہ فائدہ دیتے ہیں، اگر فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہیں دیتے۔ اچھا، اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامت من یخاف الناس شرہ، ان شر الناس، بدترین لوگ، منزلۃ عند اللہ یوم القیامت، بدترین لوگ اللہ کے نزدیک قیامت میں وہ لوگ ہوں گے جن کے شر کی وجہ سے، جن کی برائی کی وجہ سے لوگ ان سے ڈرتے ہوں، وہ ہوتا ہے ان کے ڈر کی وجہ سے عزت کرتے ہوں کہ کہیں نقصان نہ دے۔ یہ سب سے بدترین لوگ ہیں اللہ کی نظر میں قیامت کے دن بھی، اور بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں ان کے وجود سے سکون اور امن ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایک اور صفت بتاتے ہیں، تیسری صفت میرے مولا بتاتے ہیں کہ ان کے جسم جو ہوتے ہیں وہ نحیف ہوتے ہیں، یعنی کمزور ہوتے ہیں، یعنی نحیف یعنی وہی ہوتے ہیں کہ بہت ہلکے پھلکے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم جو ہوتے ہیں وہ نحیف ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کچھ انسان کے ابھی دیکھیں باڈی کے حساب سے ہوتا ہے نا، کچھ کی باڈیز ایسی قدرتاً بنی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ کتنی بھی ڈائٹنگ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، وہ پتلے ہی نہیں ہوتے اور موٹے ہی موٹے ہوتے جاتے ہیں۔ ابھی یہ جو فزیکل باڈی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو وہ لوگ یعنی ان کی جسم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کر کے راتوں کو جا کر خوف خدا سے ان کی جسم جو ہے وہ لرز جاتے ہیں، اور نیند کی کمی کی وجہ سے ان کی آنکھیں کمزور دکھتی ہے۔ تو یہاں پر یہ آتا ہے، یہ متقیوں کی نشانی میں آتا ہے، اور یہ اللہ بتاتا ہے کہ وہ خوف خدا سے پریشان رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت کی میننگ میں آتا ہے کہ وہ کس طرح سے عبادت کرتے ہیں پروردگار عالم کی، کہ اپنے جسم کو وقف کرتے ہیں خدا کی خاطر۔ پھر اس کے بعد جو چوتھی صفت اس پیراگراف میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ ان لوگوں کی جو خواہشات ہوتی ہیں نا وہ لمٹ میں ہوتی ہیں۔ مجھے یہ بہت ہی خوبصورت بات لگی کہ ان کی خواہشات بہت محدود ہوتی ہیں، لامحدود نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں یہاں وہ حاجات ہم خفیفہ، ان کی لائٹ حاجتیں ہوتی ہیں، بہت لائٹ حاجتیں ہوتی ہیں۔ لیکن کیونکہ دنیا میں یہ دنیا ایسی ہے کہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جتنا ملتا ہے نا وہ بھرتا نہیں ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو دنیا طلب لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے، یعنی جو دنیا طلب لوگ ہوتے ہیں نا وہ مانگتے ہی رہتے ہیں اور کبھی بھرتے نہیں ہیں۔ اس لیے جو متقی ہوتے ہیں ان کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں، جو حاجات ہوتی ہیں وہ بہت لائٹ ہوتی ہیں، بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ دنیا پرست ہوتے ہیں اور دنیا میں اتنا
چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی ایک آیت ہے۔ جہنم کے لیے کہتے ہیں جب جہنم کے اندر یہ دنیا پرست، دنیا طلب اور یہ جو لوگ ہیں نا جب ڈالے جائیں گے نا تو جہنم پکار کے اللہ سے کہے کہ حل میں مزید اور بھی ہے تو ڈال دو، اور بھی ہے تو ڈال دو۔ ویسے ہی لوگ جس طرح سے دنیا کے اندر ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اچھا اتنا، اس کے بعد بھی پھر ایک خوبصورت سی کوالٹی صفت بتاتے ہیں میرے مولا، کہتے ہیں لا ان المؤمنین خفیفۃ مؤونہ، یعنی یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ایک حدیث ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دفعہ حمام میں، یہ بھی چاہتی ہوں تھوڑا سا کوالٹی کے پاس آنے سے پہلے امام کی اس بات کو بتاؤں کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امام جو تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام حمام میں گئے، جسے ہم کہتے ہیں باتھ روم، تو امام جب گئے نہانے کے لیے تو وہاں پر جو حمام کا مالک تھا امام سے کہا امام میں اس کو تیار کر دوں آپ کے لیے، اسے خوشبو لگا کے اور یہ ڈیکوریٹ کر دوں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا اس کو فرمایا، کہا لا ان المومن خفیفۃ مؤونہ، کہتے کہ نہیں تم نہیں کرو، یہ سب کچھ نہیں کرو، مومن جو ہے وہ تکلفات میں نہیں پڑتا، مومن کی زندگی بہت سادی ہوتی ہے۔ سادی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ابھی ہم 2022 میں زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ہمارے گھر میں اور ہماری چیزوں میں ہمارا جو انداز ہو وہ بہت پرانا 500 سال 200 سال پہلے کا والا ہو، ایسا نہیں ہے۔ مؤونہ یعنی ہر اس کے مطابق لیکن سمپل ہو ہر چیز۔ اچھا پھر ایک اور بھی بہت زیادہ نہج البلاغہ کا ایک کلمات کثار میں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہاں پر جیسے ایک صفت بتائی ہے امام نے کہ وہ اپنے آپ کو عفیف رکھتے ہیں، 5ویں صفت جو ہے وہ اپنے آپ کو عفیف رکھتے ہیں، پاک رکھتے ہیں، میلا نہیں ہونے دیتے، اپنے آپ کو گندا نہیں ہونے دیتے ہیں وہ لوگ، یعنی اپنی آنکھوں کو اپنے جسم کو بالکل پاک رکھتے ہیں، بالکل سیم اسی طریقے سے جیسے دنیا کی کوئی نجس یا گندی چیز اگر ان کے سامنے آ جاتی ہے، جیسے میلی چیز، جو بھی نجس چیز آپ سمجھتے ہیں اس کے سامنے، تو کیسے ہم لوگوں کو گھن آتی ہے بدبو سے اور کیسے ہم لوگوں کو نفرت آتی ہے، تو وہ بھی وہ اپنے آپ کو ایسے، یہ گناہ کو ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ گند ہے، یہ ایک بری چیز ہے، اس میں سے بدبو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، میں اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو جو متقی ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو دھلا ہوا رکھتے ہیں، کلین رکھتے ہیں، اس گندگی کو سمجھتے ہیں کہ یہ نجس ہے، اس کے پاس نہیں جانا، جیسے دنیاوی لوگ دنیاوی نجس اور گندی چیزوں کو گندا سمجھتے ہیں۔ اور پھر مولا کائنات امیر المومنین اپنے کلمات کثار میں بھی فرماتے ہیں مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بعظم اجرا ممن قدر فعف لقاد العفیف ان یکون ملکا من ملائکۃ اللہ۔ یہاں کہتے ہیں کہ اس شخص کا اجر جو جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں اس سے کم نہیں ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں وہ انسان جو اپنے آپ کو عفیف اور پاک رکھتا ہے اس کا اجر اور ثواب اس سے کم نہیں ہے جو شہید ہو گیا ہے خدا کی راہ میں۔ اور امام فرماتے ہیں وہ انسان جو اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ رکھتا ہے قریب ہے کہ اللہ اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اس کو اپنے خاص فرشتوں میں، یعنی ان کو خاص فرشتہ بنا کر اپنے پاس رکھے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ اس کو پاک فرشتوں میں سے فرشتہ بنا کر رکھے گا تاکہ اس کی صرف اور صرف پاکیزگی کی وجہ سے۔ پھر یہاں پر بھی ہمیں پتہ ہے کہ جہاد جو ہوتا ہے وہ دشمن کے سامنے ہوتا ہے، لیکن جو جہاد نفس کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ وہ انسان ہر وقت لڑ رہا ہوتا ہے، ہر وقت نفس تو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو ویسے بھی اگر دیکھا جائے وہ جہاد اگر میدان میں کر کے آتا ہے وہ بہت ایزی ہوتا ہے، لیکن وہ جو اپنے ساتھ 24 گھنٹے اندر ہی اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے یہ سب سے خطرناک ہوتی ہے اگر ہم اس پہ غور کریں تو۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات امیر المومنین جو ہے وہ 2 صفتیں اور بتاتے ہیں پرہیزگاروں کی، وہ کیا کہتے ہیں صبروا ایاما قصیرۃ عاقبتہم راحۃ طویلہ تجارۃ مربحۃ یسرھا لہم ربہم۔ کہتے ہیں کہ جو متقی ہوتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، یعنی پائیدار رہتے ہیں، صبر کا مطلب ہوتا ہے مضبوط اور پائیدار، کتنی بھی مشکلات آتی ہیں وہ اپنے رب کو اور اللہ کے قانون کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں، وہ مضبوط اور پائیدار رہتے ہیں اور برداشت کرتے رہتے ہیں، اور کیا ایسے دنوں پر جو کہ جلدی گزرنے والے، تاکہ ان دنوں میں جو بہت لمبے دن ہیں ہمیشہ کے رہنے والے وہاں پر وہ سکون اور راحت کے ساتھ رہ سکیں۔ اور
وہ اپنے پروردگار عالم کے ساتھ ایسی تجارت، ایسی بزنس کرتے ہیں کہ جو خداوند عالم نے ان کے لیے بنائی ہے، اور اس میں سے ان کو فائدہ اور وہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے اللہ۔ تو یہاں پر کتنا خوبصورت میرے مولا بتاتے ہیں کہ انسان کی مومنین کی یہ صفت ہے کہ وہ مضبوط رہتے ہیں، پائیدار رہتے ہیں دنیا کی جلدی گزرنے والی چیزوں کے اوپر۔ قرآن کی آیت بھی ہے نا جس میں خداوند عالم نے کہا ہے، قرآن کی آیت بھی ہمیں ملتی ہے، نہج البلاغہ میں بھی ہمیں ملتا ہے، قرآن میں بھی ہے صبر کے بارے میں۔ نہج البلاغہ کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اس میں حکمت 82 میں بھی امام فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ، تمہارے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ تم مضبوط اور پائیدار رہو، کتنی بھی مشکلات پریشانیاں آئے تمہیں اپنے مقصد سے، اپنے اللہ اور اس کے رسول سے ہٹنا نہیں ہے، اس کے قانون سے۔ صبر یعنی مضبوط پائیدار رہنا۔ فَإِنَّ الصَّبْرَ، جو بھی ان مشکلات پر ڈٹ کے رہتا ہے اور اپنے اللہ اور جسے ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو کھو نہیں دیتا، ٹوٹ نہیں جاتا، مضبوط رہتا ہے، اس کے لیے بتاتے فَإِنَّ الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ، صبر جو ہے وہ ایمان کے ساتھ اس طرح سے کَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، جس طرح سے جسم کے ساتھ سر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر جسم میں سر نہ ہو تو پھر جسم کسی کام کا نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ اگر صبر نہ ہو تو پھر ایمان کسی کام کا نہیں ہوتا۔ امام باقر علیہ السلام کی اتنی خوبصورت حدیث ہے، امام فرماتے الجنت محفوفۃ بالمکارہ والصبر فمن صبر علی المکارہ فی الدنیا دخل الجنت وجہنم محفوفۃ باللذات والشہوات فمن اعطى نفسہ لذتہا وشہوتہا دخل النار۔ امام فرماتے ہیں جنت جو ہے نا وہ کور کی ہوئی یعنی لفافے میں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہم لپیٹا گیا، جنت کو لپیٹا گیا ہے دنیا کی پریشانیاں، دکھوں اور تکلیفوں اور رنجوں کے اندر، اور پھر صبر، اور جو بھی اس دنیا کی پریشانیاں، غم اور رنج اور جتنی بھی ناملائم چیزیں ہیں ان پر صبر کرتا ہے، مضبوط اور پائیدار رہتا ہے، تو دنیا میں اس پر رکھتا ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے دخل الجنت، اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور جہنم جو ہے وہ کور کی ہوئی ہے، لپٹی ہوئی ہے لذتوں میں اور شہوتوں میں، اور جو کوئی اپنے نفس کو چھوڑ دیتا ہے اس لذتوں اور شہوت کے اوپر دخل النار، بس اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ یہاں پر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کتنی جگہوں پر بھی ہم نے دیکھا ہے، امام علی علیہ السلام نے بھی اپنے خطبے میں بتایا ہے نا کہ اللہ کے ساتھ اگر اللہ کے ساتھ بزنس کرنا ہے تو وہی صبر کے ساتھ اور وہی برداشت کے ساتھ، صبر یعنی مضبوطی اور پائیداری کے ساتھ ہی ہم اللہ کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں۔ اور بہت زیادہ خوبصورت قرآن کی آیت ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 میں اللہ کہتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجو تجارۃ لن تبور، وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس رزق میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں ظاہراً اور چھپ کے خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں، یرجون تجارتاً، تو وہ کیا ہے ایسی تجارت، ایسی بزنس کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اس میں کبھی بھی کوئی لاس نہیں ہے، کبھی بھی خسارہ نہیں آتا، اور وہ پوری کی پوری فائدے مند تجارت ہوتی ہے، اس میں ذرا برابر بھی زیان کا، ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی فرشتے کہتے ہیں نا، فرشتے جب جنت میں وہ لوگ داخل ہوتے تو فرشتے کہتے ہیں السلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے صبر کیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر امام علی علیہ السلام 2 صفتیں متقیوں کی بیان کرتے ہیں، وہ بھی بہت ہی خوبصورت صفتیں ہیں، اور امام کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ارادتہم الدنیا فلم یریدھا، دنیا ان کی طرف، دنیا ارادہ کرتی ہے ان کی طرف، دنیا ان کی طرف دوڑ کے آتی ہے، دنیا ان کو دھوکہ دینا چاہتی ہے، لیکن وہ دنیا کو نہیں چاہتے ہیں، ان کا ارادہ دنیا نہیں ہوتا۔ وَأَسَرَّتْهُمْ فَفَدُوا أَنفُسَهُمْ مِنْهَا، دنیا ان کو قید کرنا چاہتی ہے، دنیا ان کو اسیر کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ اپنی جان دے کر، یعنی اپنی جان کا فدیہ دے کر، اپنی جان دے کر بھی اس دنیا کی غلامی، اسیری کو، اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں۔ تو کتنا خوبصورت میرے مولا فرماتے ہیں
کہ یہ جو دنیا ہے نا وہ پرہیزگاروں کو اس شراب کی طرح دھوکہ دینا چاہتی ہے، لیکن متقی جو ہوتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زرق اور برق اور چمک ہے نا وہ صرف نفس کو کھینچ سکتی ہے، خود متقیوں کی روح کو اور ان کے اندر جو اللہ کی محبت ہے دل کو دماغ کو پکڑ نہیں سکتی ہے، اور وہ یہ دنیا کی شہوتوں میں دنیا کی جو بدترین چیز سے بدترین چیزیں جو ان کو اللہ اور رسول سے دور کر دیتی ہے۔ ویسے اگر ہم دیکھیں تو دنیا ایک وسیلہ ہے آخرت تک پہنچنے کا، دنیا اتنی خراب نہیں ہے، وہ دنیا خراب ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتی ہے، جو شیطان کی فرما برداری کرواتی ہے، اور وہ دنیا جو صرف اس دنیا کی حد تک ہی محدود ہوتی ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اس دنیا کی لالچ اور ہوس میں آ کر جب انسان اپنے رب کو دور کرتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز نہیں رکھتا ہے، وہ دنیا بدترین دنیا ہوتی ہے۔ اور پھر یہ دنیا جو ہوتی ہے وہ پرہیزگاروں کو اگر دنیا کی لالچ اور ہوس میں آ جاتی ہے تو وہ سمجھ جاتے کہ ذلت اور خواری مل جاتی ہے، اور پھر یہاں پر امام فرماتے ہیں ہیہات منا ذلہ، تو ذلت جو ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت باقی جو صفتیں ان کو لے کر آئیں گے۔ یہاں تک تقریباً 20 صفتیں ہم نے بیان کر دی ہیں متقیوں کی۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں عمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔